بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف منسٹر سندھ شاہ صاحب، نثار کھڑو صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو بھائیوں بہنوں، جیے بھٹو، جیے عوام. مجھ سے پہلے بہت سی تقاریر، بہت سی مدلل تقاریر ہوئی ہیں، اور تقریباً شہید بابا کی سیاست، جد و جہد اور ان کی عملی جد و جہد کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے. ایسی صورتحال میں مشکل ہے کہ کچھ بات مزید کی جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے اندر امام حسین کو اس بات کا علم تھا کہ اگر وہ یزید کے سامنے سرنگو کر دیں تو ان کی جان کی بخشش ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ شہادت کو قبول کریں، بجائے اس کے کہ ایک اوپریسر کے سامنے وہ اپنا سر جھکائیں. اور اس عمل کے ساتھ حضرت امام حسین نے ایک نئی روایت ڈالی، اور اس روایت کو لے کے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف اپنی جان دے دی، لیکن اس کے ساتھ وہ ان کی سیاست کا محور بھی بنا رہا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم آج کی دنیا کے یا آج کی صورتحال کو مد نظر رکھیں تو اس وقت امریکی سامراج آئل کی جد و جہد میں، آئل کے وسائل پہ قبضے کی جد و جہد میں مصروف ہے. اور یہ صرف ایران کے ساتھ نہیں بلکہ وینزویلا کے ساتھ بھی ہوا. اور آج بھی ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جتنے بھی اقدام اٹھا رہا ہے اس کا ہدف دنیا کے تیل اور معدنیات کی اوپر قبضے کے لیے شامل ہے. ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں اپنے بلوچستان میں بھی ملتی ہے، جہاں پہ امریکہ کہہ رہا ہے
کہ معدنیات پہ میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم اگر یہ بات دیکھیں تو یہ بات شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 70 کی دہائی میں یہ بات کی اور عربوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اگر آپ اکٹھے نہ ہوئے اور اگر آپ نے تیل کو ایز اے ویپن استعمال نہ کیا تو امریکی سامراج آپ کے نہ صرف ریسورسز پہ بلکہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک سمٹ لاہور کے اندر کی اور اسلامک سمٹ میں تمام مسلم ممالک کے لوگوں کو اور لیڈرشپ کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ بات باور کروائی کہ مسلم ممالک ایک طاقت اور ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری دنیا کا جو کانسیپٹ بنا اس میں جیسے مشاہد نے کہا کہ تیسری دنیا کے وہ لیڈر تھے اور تیسری دنیا کے اندر جو سامراج کے خلاف عوام کی جد و جہد تھی، چاہے وہ ویتنام تھا، چاہے وہ فلسطین تھا یا کشمیر کے عوام تھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پہ ان کی مدد کی۔ اور آج کل پاکستان کے اندر بالخصوص اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالعموم طور کے اوپر یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ اس نے چین کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، لیکن در حقیقت چین کے ساتھ تعلقات کی بنیاد اور امریکہ اور پاکستان کو امریکی سامراج کے کیمپ سے نکالنے کی بنیاد جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی۔ سب سے پہلے اور جب ایوب خان کی آمریت کے خلاف جد و جہد چل رہی تھی تو اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ سیٹو سینٹو چھوڑ دو ورنہ کرسی چھوڑ دو، اور آنے کے بعد انہوں نے سیٹو اور سینٹو سے پاکستان کو علیحدہ کیا۔ آنے کے بعد انہوں نے چین کے ساتھ دوستی کی بنیاد ڈالی، جو بنیاد ان کی اسٹریٹجک بھی تھی اور جو بنیاد آگے چل کے اکنامک بھی بنی۔ چیئرمین ماؤ زے تونگ کے ساتھ اور کامریڈ چیو این لائی کے ساتھ جو تعلقات شہید بھٹو کے تھے، ان تعلقات کی بنیاد کے اوپر آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ چین پاکستان کا ٹرسٹڈ اور آئرن برادر ہے۔ آج بہت سی باتیں سی پیک کے بارے میں کی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو سی پیک کی بھی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی تھی۔
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں پہ چائنا کے ساتھ ایک بنیادی ریلیشن شپ ڈیولپ کیا، وہاں پہ انہوں نے اس بات کو بھی ویژنائز کیا کہ انڈین ہیجمنی جو ہے وہ علاقے میں بڑھتی جا رہی ہے، اور آگے چل کے ایک ایسا وقت آئے گا جب امریکہ یہ چاہے گا کہ ہندوستان جو ہے وہ پولیس مین کا رول اس علاقے کے اندر ادا کرے، اور چائنا کے خلاف ہندوستان کو استعمال کیا جائے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لازم ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ایک نیوکلیئر ویپن ہو، اور آج ہم جو اترا رہے ہیں، آج ہم جو بات کر رہے ہیں نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کی، وہ ممکن نہ ہوتی اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد نہ رکھی ہوتی۔ لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ویژن صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، انہوں نے واٹر ڈسپیوٹ کو بھی اپنے سامنے رکھا، اور ہندوستان کے بارے میں انہوں نے، اور میں یہ تھوڑا سا انگریزی میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پڑھ دوں آپ کو، کہ انہوں نے اپریل 1961 کے اندر while addressing the Sakhar Law College انہوں نے کیا کہا، and I quote, "The Indus Water Treaty of 1960 between India and Pakistan, with World Bank as party for certain specific purposes, is itself evidence of India's recognition and admission that she does not have any unaffected or arbitrary rights as the upper riparian to divert the waters of common rivers." یہ 1961 کی بات ہے جب انہوں نے یہ بات کی، اور آج یہی پاکستان کا موقف آج دن تک یہی چلا آ رہا ہے۔ ہم کچھ دن پہلے جب ایران اور امریکہ کی جنگ کا آغاز ہوا، اور اس میں جب خامنئی صاحب کو اسیسنیٹ اور شہید کیا گیا، تو ہم بڑے حیرت مند اور حیرت زدہ ہوئے، لیکن مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ کیا ہم تاریخ بھول چکے ہیں؟ وہ کون سا ایسا لیڈر تھا تیسری دنیا کا جس کو امریکی سامراج نے قتل نہ کیا ہو؟ خود شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے، وہ امریکی سامراج اور پاکستان کے اندر انٹرنل ریئیکشنریز اور پاکستان کی ریاست کی ملی بھگت کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اور ہم نے پھر یہ دیکھا، بلکہ دنیا نے یہ بات دیکھی
کہ چاہے وہ ناصر ہو، فیصل ہو، بومدین ہو، غدافی ہو یا بے نظیر بھٹو ہو، ہر وہ لیڈر جس نے اپنی قوم کی بات کی، جس نے امریکی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے عوام کے حقوق کی بات کی اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھا، اس کو امریکی سامراج نے آخرت تک پہنچایا۔ لیکن دنیا اس بات کی بھی زندہ ثبوت ہے کہ آج یہ تمام کے تمام لیڈر اپنے ممالک کے اندر ان کی سوچ اور ان کے افکار اسی طرح زندہ ہیں، اور یہ زندہ رہیں گے کیونکہ یہ حق اور صداقت کی جنگ ہے۔ شکریہ۔